قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو پڑھ کے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق گھٹاتا ہے، اور ایک اور آیت کے مطابق اللہ اریزز واٹ ہی وانٹس، اریزز فرام ویئر. تو بہت سے لوگ کے مائنڈ میں کویسچن آتا ہے کہ وین ایوری تھنگ از ریٹن اللہ المحفوظ میں آپ نے بات کی کہ پین نے رائٹ کر دیا ہے جو کچھ ہونے والا ہے کریشن سے لے کر قیامت تک، ایوری تھنگ از ریٹن. سو وٹ از بینگ ٹاکڈ اباؤٹ ان دیز آیاز کہ رزق بڑھتا ہے، رزق گھٹتا ہے، دعا تقدیر کو چینج کر دیتی ہے، پھر اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ ادروائز تو اگر ہر چیز لکھی ہے، دا اسکرپٹ ہیز بین ریٹن، تو پھر تو وی آر آل جسٹ ایکٹرز، رائٹ؟ پھر اس کا کیا قصور کہ وہ جہنم میں جا رہا ہے، اس کا کیا قصور کہ وہ فاسق ہے، اس کا کیا قصور کہ وہ گناہ کر رہا ہے، پھر چوری کرنے والے کا کیا قصور ہے، رائٹ؟ پھر تو ڈیبیٹ اس طرف چلی جاتی ہے. سو the first question is کہ یہ جو آیات ہیں اس میں is Allah talking about a لوح المحفوظ or something else? What do you think? So let me answer you کہ یہ جو بھی آیاز آپ کے مائنڈ میں آتی ہیں، جن آیاز کا مطالعہ کرتے ہیں، ان سے کیا مراد ہے، ان میں کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور وہ حدیث میں نے جیسے آپ سے پہلے بھی ڈسکس کی پچھلی ایپیسوڈ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ جان لے کہ the pens have been lifted and the pages have dried. So it means there are multiple pens, not just one pen. There are multiple pens, but the great pen which has written actually, in Allah al-Mahfuz, the master tablet, everything. That is a separate topic. Right now we'll discuss کہ کتنے pens ہیں اور وہ کیا کیا لکھتے ہیں, right? So احادیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ there are different types of writing. جو رائٹنگ ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ ہے. لوح المحفوظ کے علاوہ بھی رائٹنگز ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ رائٹنگ ہے دیٹ از آن دا نائٹ آف ڈکری، دیٹ از لیلۃ القدر. لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ کتنی فیمس حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رائٹس دا ڈکری فار دا نیکسٹ ایئر، کہ اس سال سے لے کے جو اگلا سال آنے والا ہے اس میں اس شخص کو کیا ملے گا، اور اس میں اس شخص کی کون سی دعا قبول ہوگی، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا دینا. اسی لیے دیٹ از اے گریٹ نائٹ. اور کین یو بلیو اٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نیکسٹ ایئر لکھنا ہے وہ لیلۃ القدر کی رات لکھنا ہے کہ نیکسٹ ایئر اسے کیا ملے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نائٹ ہی ایسی چوز کی ہے جب ایون وہ لوگ جو کبھی مسجد میں نہیں آتے وہ بھی مسجد میں آئے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرسی ہے کہ نائٹ ہی وہ چوز کی کہ ہر بندہ آیا ہوتا ہے. آلموسٹ بڑے کم لوگ ہیں جو لیلۃ القدر کو مس کرتے ہیں، یعنی یوزلی 27ویں کی رات جو ہے زیوم کی جاتی ہے، تو اس رات ہر بندہ مسجد میں موجود ہوتا ہے آلموسٹ. تو لک ایٹ دا مرسی آف اللہ کہ اللہ نے ہماری جو تقدیر لکھنی ہے اگلے سال کی وہ اس رات کو لکھنی ہے، اور وہ رات لوگ عبادت کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ ان کو بیسٹ ملے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں مینشن کیا hearing the ringing of the pens and the unraveling of the pages on the night of Laylatul Qadr, which Prophet صلی اللہ علیہ وسلم heard, okay, because ان کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی تھی، سنائی دیتی تھی. So he mentioned it all. It means that the angels are writing, and what they are writing, اگلے سال کو اس کو کتنا رزق ملے گا، اگلے سال اس کی کون سی چیز بڑھے گی، کون سی چیز گھٹے گی. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ ایوری تھنگ دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ ایئر از ریٹن ڈاؤن آن دا نائٹ آف لیلۃ القدر. یعنی یہاں تک ابن عباس نے کہا دا نیمز آف دا پیپل ڈوئنگ حج، جن لوگوں نے حج کرنا ہے نیکسٹ ایئر ان کا نام لکھا جاتا ہے لیلۃ القدر کی رات کو. اسی لیے مجاہد رحمہ اللہ، دا گریٹ اسٹوڈنٹ آف ابن عباس رضی اللہ عنہ who is a great mufassir of the Quran, مجاہد رحمہ اللہ used to make a special dua on the night of لیلۃ القدر حج کے حوالے سے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ لیلۃ القدر کو ڈکری کی جائے گی، pens will write. Okay, so this is one type of writing which we come to know. So imagine what great motivation we get. لیلۃ القدر والی رات اللہ سے اپنی باتیں منوائیں، کیونکہ پینس لکھ رہے ہیں. اوکے، آپ کی اگلے سال کی تقدیر لکھی جا رہی ہے. اب بار بار وہ کویسچن آ رہا ہوگا کہ نہیں، لوح محفوظ میں جب ہر کچھ لکھا گیا تو یہ کیا لکھا جا رہا ہے. سو اس کی ہم بات انشاءاللہ اینڈ میں کریں گے. ابھی آپ بس یہ سنتے جائیں کہ کیا کیا چیز جو ہے وہ لکھی جاتی ہے اور کون کون سا پین کیا لکھتا ہے. اوکے، سو دین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مینشن ٹو اس دی اینجل ہو کمز ان آور مدرز ووم وین وی آر جسٹ 4 months, رائٹ. ہم نے یہ سنی ہے، بڑی فیمس حدیث ہے کہ جب انسان 4 مہینے کا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ میں تو ایک اسپیشل اینجل آتا ہے
اور وہ آ کر اس بچے کی ساری تقدیر جو ہے وہ لکھتا ہے کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوگا. He writes down certain things like he writes down the things which Allah has decreed like our lifespan, اس کی عمر کتنی ہوگی, اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہوگی. اور کین یو امیجن کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوا اور اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو جاتی. اینجل جو آیا اس نے لکھ دی کہ اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ یہ ہے, جو اینجل کو بتایا گیا کہ یہ لکھ دو, تو اینجل کو جو بتایا گیا اس کے مطابق اینجل نے لکھ دی. جو اینجل کو بتایا گیا اسی کے مطابق اینجل نے لکھ دیا کہ اس کو اتنا رزق ملے گا. جو اینجل کو بتایا گیا اسی کے مطابق اینجل یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ کیا یہ ایک ہیپی کنٹینٹ بلیور ہوگا یا ایک ڈپرائیوڈ پرسن ہوگا. سبحان اللہ. یعنی یہاں تک اینجل لکھ دیتا ہے کہ یا تو یہ بندہ دور ہوگا اللہ سے اور اس دوری کی وجہ سے ڈپرائیوڈ ہوگا, بلیسنگ سے ڈپرائیوڈ ہوگا اور اس کی زندگی بہت کٹھن ہوگی, یا یہ بندہ اللہ کے قریب ہوگا, نیک ہوگا اور یہ کنٹینٹ بندہ ہوگا, یہ ہیپی بندہ ہوگا. اس پوائنٹ کو میں مزید ایکسپلین کروں گا بٹ اٹس ویری اسکیری. اوکے, سو دس از ریٹن. تو یہ رائٹنگ بھی ہمیں بتائی گئی ہے. لیلۃ القدر کی رائٹنگ بھی بتائی گئی ہے جب اگلے سال ہر چیز ڈیسائیڈ کی جاتی ہے, اور یہ رائٹنگ بھی بتائی گئی ہے جب اینجل مدر کے ووم میں آ کر وہ 4 مہینے کے بچے کی ساری جو چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں وہ لکھ چھوڑتا ہے. دین اللہ میسنجر صلی اللہ علیہ وسلم ہی مینشن that every single day Allah is bringing about a matter he's writing. You know, سورہ الرحمن کی جو آیت ہے کہ اللہ is busy, اللہ سبحانہ وتعالیٰ is bringing about a matter daily. Okay, كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ. So this is the translation of this verse is کہ اللہ busy ہیں, روزانہ اللہ تعالیٰ کچھ کر رہے ہیں. Okay, he is never resting. So again this refers to the writing and you know then بائی لسننگ ٹو ایوری تھنگ کہ ہر چیز ہی جب لکھی جا رہی ہے, ہم کو اتنا کنٹرول کیا جا رہا ہے لکھ کے, دین واٹس دا پوائنٹ آف میکنگ دعا اور ڈوئنگ ایوری تھنگ از بین ریٹن ڈاؤن, یو نو, ایوری تھنگ از ڈیسائیڈیڈ اینی وے. سو وائی شوڈ آئی آفر صلاح, وائی شوڈ آئی آفر, یو نو, وائی شوڈ آئی میک دعا. جب فرشتے نے, میں 4 مہینے کا تھا تبھی لکھ دیا کہ بندہ ریچرڈ ہوگا, کہ ہیپی ہوگا, کہ کنٹینٹ ہوگا. سو واٹس دا پوائنٹ. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ جواب دیا کہ دعا تقدیر کو چینج کر دیتی ہے. رائٹ. اب جو اینجل نے لکھا ہے وہ تو اس بیسس پہ لکھا ہے نا جو اللہ کو نالج ہے, اور اللہ کو سب کے بارے میں نالج ہے. اللہ کو پتا تھا فرعون جو ہے یہ خباثت کی طرف جائے گا اور ڈیفینیٹلی یہ بنی اسرائیل کو ٹارچر کرے گا, بیکاز ہی از گاڈ. گاڈ کو سب پتہ ہے, گاڈ نے سب دیکھا ہوا ہے. گاڈ اسپیس اور ٹائم سے بری ہے. اللہ کے سامنے پاسٹ پریزنٹ فیوچر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو سب پتہ ہے, اللہ نے ایوری تھنگ ہی ہیز سین. بٹ you know, دعا can change تقدیر. and دعا can change what? okay, دعا can change اس کا رزق. یہ جو آیت ہے ہم رزق بڑھاتے ہیں, ہم رزق گھٹاتے ہیں, تو ڈیلی کا ڈیلی جب لکھا جا رہا ہے تو ظاہر ہے جب ایک بندہ نیک عمل کرے گا کتنی موٹیویشن ہے. اب سوچیں کہ فری ول ہے کہ نہیں ہے, کہ ڈیلی کا ڈیلی لکھا جا رہا ہے. لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ اگلا سال لکھا جانا ہے, اس میں آپ اللہ سے بہت سی باتیں منوا سکتے ہیں اللہ کو بیک کر کے. سو یو ہیو آل دا کنٹرول یو وانٹ, یو ہیو آل دا فری ول یو وانٹ. رائٹ. آپ اللہ سے ہی منوا سکتے ہیں اللہ کی منت سماجت کر کے کہ مثال کے طور پہ اف یو لائک سم ون, مثال کے طور پہ اف یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ, ایز لانگ ایز اٹس حلال, اٹس گڈ فار یو, اٹس پروڈکٹیو. رائٹ. اینڈ یو کین آلسو پرے ٹو اللہ کہ اللہ اس چیز کو بہتر بنا دیں اگر وہ چیز اتنی بری نہیں ہے کہ وہ بالکل بھی بہتر نہیں بن سکتی. سو یو کین میک آل دیز دعاز, اور تقدیر سے باقاعدہ دعا جا کے لڑتی ہے اور تقدیر کو چینج کر دیتی ہے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں, ابن قیم کا بھی یہی ایگزیکٹلی اس طرح کا کوٹ ہے. سو دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. یہ والی تقدیر جو ڈیلی لکھی جا رہی ہے, دس کین چینج, دس کین آلٹر, یو نو. اینڈ سم ون از ڈوئنگ چیریٹی, سم ون از میکنگ دعا, اس کی وجہ سے جو ہے اس کی وہ تقدیر آلٹر ہو جائے گی. سو ہاؤ بیوٹیفل اے کنسیپٹ دس از, اینڈ دس آنسرز آل دا کویسچنز. لوگ پوچھتے ہیں وٹ آر وی ڈوئنگ دین, اینڈ وی آر ڈوئنگ ایوری تھنگ. ہم دعا نہیں کر رہے, ہمیں توفیق نہیں ہو رہی, بٹ ون تھنگ از ٹو بی شیور, دیٹ وچ کین ناٹ چینج از دیٹ واٹس ریٹن ان اللوح المحفوظ. یہ والی تقدیر تو چینج ہو جائے گی جو فرشتے لکھ رہے ہیں. مثال کے طور پہ کسی فرشتے نے, ظاہر فرشتے نے لکھا 4 منتھ کا جو بچہ تھا اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ لکھ دی کہ لیٹ سے اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے 1 مارچ 2019. اب
اس کے رشتہ دار دعائیں کرتے ہیں، یا وہ بندہ بہت دعا کرتا ہے، یا وہ بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اوکے لیٹ سے 10 سال پہلے 2009 میں اچانک سے وہ گڈ ڈیڈز کرنا شروع کر دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی دکھاتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، آل دیز ڈیڈز ایکسٹینڈ دا لائف سپین آف اے پرسن حدیث کے مطابق، تو اس کی جو عمر ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اب اس کی عمر جو بڑھ رہی ہے، انٹرسٹنگلی فرشتہ آ کے دوبارہ اس کی عمر جو لکھتا ہے، یہ سب اللہ المحفوظ میں لکھا ہوا ہے، بیکاز اللہ المحفوظ از دی ماسٹر ٹیبلٹ۔ ہاؤ انٹرسٹنگ، ماسٹر ٹیبلٹ میں اس کی پریویس ڈیٹ آف ڈیتھ بھی لکھی ہوئی ہے، اس کے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد یہ نیک اعمال کرے گا، دعا کرے گا، اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ چینج ہو جائے گی اور نئی ڈیٹ آف ڈیتھ یہ ہوگی۔ So everything is written there. Such is the greatness of Allah. Such is the knowledge of Allah. اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بندہ کب دعا کرے گا اور اس کی تقدیر کیسے چینج ہوگی۔ So this clears a lot of doubts. Okay, but you have to understand کہ لوح المحفوظ جو ماسٹر ٹیبلٹ ہے اس کی چیزیں چینج نہیں ہوتی۔ اوکے I have given you the example کہ ڈیٹ آف ڈیتھ جیسے چینج ہوگی۔ So لوح المحفوظ will also have this کہ یہ بندہ نیک اعمال کرے گا، یہ بندہ اس وقت دعا کرے گا، اس دعا کی وجہ سے یہ ڈیسٹنی آلٹر ہوگی، وہ سب کچھ ریکارڈڈ ہے لوح المحفوظ میں، بیکاز دیٹ از دا پرائمری دا ماسٹر ریکارڈ۔ تو ماسٹر ریکارڈ سے چیزیں نہیں ہلنے والی، لیکن جو ڈیلی کے میٹرز ہیں جو لکھے جا رہے ہیں یہ چینج ہو سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں نیک اعمال سے اور دعا سے۔ سو اٹس جسٹ لائک کہ ایک بندہ بیمار ہے ڈیتھ بیڈ پہ اور وہ میڈیسن لیتا ہے، اس کی لائف کچھ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہوگی سائنٹیفکلی۔ سو دعا از یور اسپرچوئل میڈیسن، یو نیڈ دعا، بٹ ون تھنگ وی نیڈ ٹو بی شیور، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، the great companion of Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, the second caliph, what he said that, "Oh Allah, if you have written me amongst the fortunate ones, then confirm that. And if you have written me amongst the deprived ones, then erase that." سبحان اللہ، حضرت عمر یہ دعا کریں کہ اے اللہ اگر آپ نے مجھے لکھا ہوا ہے فارچونیٹ ونز میں، یعنی کہ خوش قسمتوں میں جن کی لائف اچھی ہوگی یہاں پہ، تو پلیز اس کو کنفرم کر دیں، اس پہ مزید ٹھپا لگا دیں، یعنی اینجلز مزید اس پہ سٹیمپ لگا دیں۔ اور اگر میں ڈپرائیوڈ ونز میں سے ہوں، یعنی میں ڈپرائیوڈ ونز میں سے ہوں، یا کہ میں فارچونیٹ ونز میں سے ہوں، اور اگر میں ڈپرائیوڈ ونز میں سے ہوں تو اللہ آئی بیگ ٹو یو کہ پلیز اس کو چینج کر دیں، مجھے فارچونیٹ ونز میں سے بنا دیں۔ سو کین یو امیجن حضرت عمر ہمیں کیا سکھا رہے ہیں اور کتنی خوبصورت دعا کر رہے ہیں کہ دعا تو کرو، ہر چیز چینج ہو سکتی ہے، اللہ لوز ٹو ہیئر فرام یو۔ اور اس سے ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ مجھے دعا کی توفیق بھی دے گا کہ نہیں دے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی ڈرنے والی بات ہے کہ توفیق ملنا یہ بھی اللہ کی بہت ایک بڑی نعمت ہے، اور توفیق نہ ملنا اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے بات بھی نہیں کر رہے، کسی چیز کی وش بھی نہیں کر رہے، دعا بھی نہیں کر رہے۔ امام ابن عطا رحمہ اللہ، ان کا بڑا زبردست کوٹ ہے اس پہ، ہی سیڈ کہ if Allah subhanahu wa ta'ala allows your tongue to move to ask him of something, know that Allah wants to give you something۔ یعنی جب آپ نے کہا اللہم، اے اللہ، جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے اے اللہ، تو جان لیجئے کہ اللہ کی توفیق ہے اور اللہ آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے۔ تو جو شخص صرف اللہ سے اللہم ہی کہہ دے، اے اللہ پکار ہی لے، وہ جان لے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے اچھے دن جو ہے وہ شروع ہو گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ loves that person and he's going to give him something. But keep one thing in mind, while asking Allah subhanahu wa ta'ala, keep this in mind that what we deem fit may not be fit. Okay? Sometimes وہی چیز کچھ اور لوگ ڈیزرو کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کو مل جائے گی، یا ایٹ ٹائمز وہ چیز ہمارے لیے بہت پینفل ہوگی، اور ڈیفینیٹلی وہ چیز ہمارے لیے ایک پین کا کاز ہوگی۔ سو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ بے صبرے کی دعا قبول نہیں کرتے، ہیسٹی پرسن کی دعا قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہیسٹ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ میری دعا نہیں سن رہا، میری دعا نہیں سن رہا، میری دعا نہیں قبول کر رہا۔ اور ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں انہیں وہ چیز نہیں ملتی، پھر وہ دعا ہی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دس از اے ویری مائوپک مائنڈ سیٹ۔ اوکے، اس طرح اللہ کو نہیں پرکھنا چاہیے، بلکہ اللہ نوز وٹ از بیسٹ فار یو اینڈ ہی ول گیو یو اف اٹس بیسٹ فار یو، اینڈ دین استخارہ از دا بیسٹ دعا۔ بٹ سم پیپل تھنک استخارہ جو ہے اٹ از فار این آنسر، دے آر ویٹنگ فار این آنسر۔ وہ تکیے کے نیچے کچھ چھپاتے ہیں، صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں وہ چیز کا رنگ تو نہیں بدل گیا، ہمیں آنسر تو نہیں مل گیا، پھر وہ خوابوں میں خواب
ڈسکس کرتے ہیں کہ خواب میں ہمیں کیا اشارہ آیا. تو حدیث سے نہ خواب کا ثابت ہے، نہ تکیے کے نیچے کو چھپانے سے، نہ کوئی کلر دیکھنا خواب میں ثابت ہے، بلکہ استخارہ ایکچولی از ناٹ فار این آنسر. استخارہ از بیسیکلی واٹ؟ استخارہ از سیکنگ دی ایڈوائس آف اللہ سبحانہ. اللہ سے مشورہ کرنا استخارہ کہلاتا ہے. کس کام کے لیے؟ ایک سٹیپ جو آپ لینے جا رہے ہیں اور اس سٹیپ میں برکت ڈالنے کے لیے، اس کو آسان بنانے کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے اور سٹیپس لیے جاتے ہیں. اور اگر وہ چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا وہ چیز آپ کے لیے مشکل سے مشکل ہوتی جائے گی اور آپ کا دل بھی اس کے لیے مائل نہیں ہوگا. تو ایک تو استخارہ ہوتا ہے، دوسرا استشارہ ہوتا ہے. استشارہ سے کیا مراد ہے؟ شورا سے ڈیرائیوڈ ہوا ہے کہ لوگوں سے مشاورت کرنا. اوکے، تو لوگوں سے بھی مشاورت کرنی ہے، اچھے لوگوں سے، بٹ الٹیمیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشاورت کرنی ہے، رائٹ؟ تو دیٹ از استخارہ. اور ایک بڑا فنی واقعہ ہے کہ شیخ عمر سلمان سناتے ہیں کہ ان کے پاس ایک لڑکا آیا. A boy came to him and he said کہ شیخ I don't want to do استخارہ because the girl I like، مجھے ڈر ہے کہ استخارے کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ اسے میرے سے دور نہ کر دے. کیونکہ استخارے میں جو الفاظ ہیں دعا کے وہ یہ ہے نا کہ اگر یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اے اللہ مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے اور اس سے بہتر میں دے دے. تو اس نے کہا کہ میں ڈر کے استخارہ نہیں کرتا کیونکہ مجھے الفاظ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو شیخ عمر سلمان ہنسے اور انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ تم یہ دعا فل کانفیڈنس کے ساتھ کرو، اللہ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے کرو. اور اٹس بیٹر ٹو کرائی فار اے ڈے دین ٹو کرائی فار اے لائف ٹائم. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں تمہاری شادی ہو جاتی ہے اور کل کو تمہیں بہت بڑے بڑے مسائل آتے ہیں. سو اللہ نوز اینڈ یو ڈونٹ ایون نو. اللہ نوز بیسٹ. ہی ہیز آلریڈی پلانڈ فار یو بیسٹ بٹ ہی لوز ٹو ہیئر فرام یو. ہی آلریڈی ہیز پلانڈ کہ میں نے اسے یہ دینا ہے، بٹ ہی لوز ٹو ہیئر فرام یو. ہی لوز ٹو ہیئر یو میکنگ دعا، ہیئر یو آسکنگ آؤٹ فار ہیلپ، بیکاز Allah loves those who talk to him. Allah is the king who likes to give, okay? And he is the greatest of kings. And his treasures have no limitations whatsoever. اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں توفیق بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے دعا کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دعا کی توفیق دے. اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اللہ نے ہماری فیور میں کچھ لکھا ہے اس کو کنفرم کر دیں، اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نے ہمیں ان میں سے لکھا ہے جو اس دنیا میں انفارچونیٹ ونز ہیں تو اللہ اس کو بدل دے اور اللہ ہمیں فیوریبل میں سے بنا دے. ہم سب کو فیوریبل لوگوں میں جو ہے وہ شریک کر لے. آمین ثم آمین.